बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हैं। 3 से 4 अहम तरीन ख़बरें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नया भूचाल, एक जज ने दोबारा से ख़त लिख दिया। ख़त के बाद इस्तीफ़े मुतवक्के हैं। इस टाइम फेयरवेल मीटिंग्स हो रही हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर में कुछ बैठक हुई है, इसका अहवाल और साथ आपको ये भी बताएंगे कि आइंदा आने वाले दिन यानी कल के दिन में एक बहुत अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। वो डेवलपमेंट क्या है, आपको साथ ये भी बताते हैं कि आर्मी के अंदर एक तो आर्मी एक्ट में नई तरमीम आ रही है, दूसरा एक साबिक ISI चीफ के हवाले से ख़बर है हमारे पास। एक और जो आपको बड़ी ख़बर देनी है वो हमने ये देनी है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना, अंदर से कोई एक तूफ़ान उठेगा। वो क्या उठेगा, किस तरह से उठेगा, क्या कुछ होगा। कल फुल कोर्ट का इजलास भी बुलाया गया है, तो उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। आप मेरे सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स देख रहे हैं जिसमें हमने आपको 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से तमाम खबरें दी, बताया कि किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछले व्लॉग्स में आप मेरे देख सकते हैं। मैंने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो खबरें दी थी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जुडिशल कमीशन का फुल कोर्ट का इजलास बुला लिया गया नाज़रीन। ये जस्टिस याहिया अफरीदी ने बुलाया। वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब यानी पूरे मुल्क में आईनी तरमीम हो गई है, उस आईनी तरमीम पर बस दस्तखत होने बाकी हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी एट दिस पॉइंट इन टाइम इजलास बुला रहे हैं। और इस इजलास बुलाने का मकसद ये नहीं होगा कि यहाँ पे तमाम लीगल माइंड्स बैठे हैं, जजेस बैठे हैं और वो कहें कि ये आईनी तरमीम आप जो करने जा रहे हैं इससे तो अदलिया बड़ी मुतासर हुई है। ये इजलास जो है बेसिकली एक इंडोर्समेंट साबित होगा 27वीं आईनी तरमीम की। इजलास हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी आउटकम पहले बता रहा हूँ। इस बात पर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, 26वीं तरमीम पर चुप रहे, आईनी बेंच बना, आप चुप रहे। 27वीं तरमीम आ रही है, जस्टिस मंसूर का लेटर आ गया, जस्टिस सत्तर मिनल्ला का लेटर आ गया, एक और लेटर आ गया नासरीन जस्टिस सलाउद्दीन पवर का। और इस लेटर में बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। वो लेटर आपको पहले मैं सुना देता हूँ, उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी पे बात करते हैं। इन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि अदलिया की आज़ादी जनाबे वाला कोई इस्तेहकाक नहीं बल्कि वो बुनियादी शर्त है जिस पर ख़ुद आज़ादी का इन्हिसार है। अगर अदलिया ना हो, खौफ से आज़ाद, असर व रसूख से आज़ाद, कंट्रोल से आज़ाद, तो फिर कानून की हुक्मरानी महज एक नारा बन के रह जाती है, एक ऐसा लफ्ज़ जिसमें जान नहीं है। बड़े पावरफुल लफ्ज़ यूज़ किए हैं इसमें उन्होंने इसमें लिखा है अपने ख़त में कि हमारा आइन अपनी दानाई में आर्टिकल 175, आर्टिकल 175A, आर्टिकल 189, 190, 91, 209 के ज़रिए इस आज़ादी का ऐलान करता है। ये नाज़रीन सुनिएगा कि तीसरे शेड्यूल में मौजूद हल्फ के ज़रिए इसे मजबूती से मोहर ज़ब्त करता है। और ये अल्फाज आराइशी नहीं है बल्कि इन लोगों की ज़िंदा ज़मानतें हैं जिन्होंने सदियों तक मनमानी ताकत के नीचे दुख सहे। ये नाज़रीन जो आर्टिकल्स के हवाले दिए गए हैं, ये आर्टिकल्स बेसिकली वो अदलिया को वो आज़ादी फराहम करते हैं जिसके तहत अदलिया का सिस्टम चलता है। अब इन आर्टिकल्स में अगर आप तरमीम कहेंगे तो वो कहते हैं कि एक अरसे से हमारी अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद हुई, तहरीकें चलीं, लेकिन आप जो है आप जो कुछ कर रहे हैं वो इन तमाम आर्टिकल्स में तरमीम करके अदलिया की आज़ादी को जो है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम जुमला जो इनका चुपता हुआ जुमला है नाज़रीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये सब सतून हैं, इनमें से किसी एक को कमज़ोर करेंगे तो पूरा ढांचा लरज़ उठेगा। आज अगर कारकर्दगी के नाम पर मुदाखलत को इजाज़त दी जा रही है तो कल मसलहत के नाम पर आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब इससे बेहतरीन तज्ज़िया, इससे बेहतरीन एनालिसिस नहीं हो सकता कि आज अगर आप कारकर्दगी के नाम पर हाई कोर्ट के जजेस को हटाएंगे कि ये ठीक नहीं करा, इसका ट्रांसफ़र कर दो, तो कल मसलहत के नाम पर अदलिया की आज़ादी ख़त्म कर देंगे कि ये मुल्क के मफाद में नहीं। और यही कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली यही पिन पॉइंट किया है उन्होंने। फिर आगे लिखा है जिस तरमीम का इंदिया दिया जा रहा है वो इस नाजुक तवाज़ुन को बिगाड़ सकती है जो बानियाने आइन ने बड़ी एहतियात के साथ कायम किया था। पावर बैलेंस यानी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, अब मुल्क में मुकन्ना है, अदलिया है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इसके साथ जो लॉ मेकर्स हैं, इनके दरमियान तवाज़ुन कायम रहे। लेकिन अगर आप ज़्यादा पावर एग्जीक्यूटिव को दे देंगे तो उसके बाद फिर ये पावर बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आइन बनाने वालों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बैलेंस रखा हुआ था। फिर वो लिखते हैं कि ये तरमीम जजों की मुद्दत मुलाजमत के तहफ़्फ़ुज़, बेंचों की तश्कील, तकर्री और बतरफ़ी के तरीक़ेकार, अदालतों के माली इंतज़ामात
خود مختاری پر اثر انداز ہو سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد لکھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس لیے میں نہایت ادب سے تجویز پیش کرتا ہوں کہ فل کورٹ کا اجلاس بلایا جائے تاکہ ہم ایک جسم کی مانند اکٹھے ہو کر سکون تدبر کے ساتھ غور کریں اور اس عظیم آئینی فریضے کو انجام دیں. اب جسٹس صلاح الدین پنور کا یہ لیٹر آنے کے بعد، جسٹس منصور علی خان کا لیٹر کے حوالے سے میں ویلاگ کر چکا ہوں، اطہر من اللہ کے لیٹر کے حوالے سے ویلاگ کر چکا ہوں، یہ تیسرا لیٹر آیا عدلیہ کو جھنجھوڑنے کے مترادف ہے. اس کے علاوہ جو ہے وکلا، لا کلرک سب لیٹر لکھ رہے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کو. اینڈ وٹ از دا آؤٹ کم؟ مطلب یو ول بی امیزڈ، لائک مطلب پوری 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی ہے. وہ 27ویں آئینی ترمیم جو جب نیشنل اسمبلی سے ہو گئی، سینٹ سے ہو گئی، تو اس کے بعد آپ 27ویں آئینی ترمیم پر ججز کا ایک اجلاس بلا رہے ہیں. غور کریں اس ٹائم پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درخواستیں دائر ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا مقدر یہ ہے کہ جتنی بھی درخواستیں آئی تھیں ان میں یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو سکا اسے 9 رکنی بینچ سنے گا یا فل کورٹ سنے گا. تو اس تمام صورتحال میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا یہ اجلاس بلایا جانا، یہ کس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں؟ سر ہمیں معلوم ہے کہ اس سے اجلاس بلانے سے، یا آپ نے اجلاس بلا لیا ہوگا کچھ نہیں. کل کے دن کی بڑی اپڈیٹ ناظرین یہ ہونے والی ہے کہ کل شام 5 بجے آئینی عدالت کے جو ججز ہیں وہ حلف برداری کریں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی حلف برداری ہوگی، ان کی تواضع کے لیے وہاں پہ اس ٹائم تیاریاں جاری ہیں. اس میں کون کون ہوگا؟ جو ایکسپیکٹڈ ہیں، جو بڑے عرصے سے نام آ رہا ہے جس بینچ، اس آئینی عدالت کے سربراہ جو ہوں گے وہ امین الدین خان صاحب ہوں گے. آئینی بینچ کے جو سربراہ تھے، بے قدر خدمات جو ہیں ان کی ہیں، تو وہ امین الدین خان صاحب ہی سب سے موزوں امیدوار ہیں. دوسرے میں عامر فاروق صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس رہے ہیں، پھر ان کو سپریم کورٹ میں لے آئے تھے. عامر فاروق صاحب وہ جج ہیں، جب 6 ججز نے ناظرین خط لکھا تھا تو عامر فاروق صاحب نے دبانے کی کوشش کی تھی. یہ 6 ججز جو ہیں پہلے عامر فاروق صاحب کے پاس گئے. اس ٹائم عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے. ان 6 ججز نے کہا کہ سر مداخلت ہوتی ہے، یہ ہمیں جو ہے ایجنسیز پریشر دیتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایجنسی سے بات کروں گا، اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ نہیں. تو ان 6 ججز کو قاضی فائز عیسیٰ کے پاس جانا پڑا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے بھی نہیں سنی. تو ان 6 ججز کو ریکارڈ پہ لانے کے لیے باقاعدہ درخواست دینی پڑی. اس درخواست کی صرف ایک سماعت ہوئی، اور اس کے بعد وہ کیس کہاں ہے مجھے بھی نہیں پتہ، نہ آپ کو پتہ ہے، حالانکہ میں سپریم کورٹ کور کرتا رہا ہوں. تو بہرحال وہ فائلوں کی نظر ہو گیا، ابھی پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی آگے کچھ نہیں ہونا. تو یہ اس میں جو دوسرے نمبر پہ جج ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ عامر فاروق ہیں. تیسرے نمبر پہ باقر نجفی صاحب ہیں. کے آغا صاحب جو ہیں یہ سندھ سے آئے ہوئے ہیں، بڑے کلوز کنسیڈر ہوتے ہیں یہ بھی کچھ حلقوں کے، خصوصاً پیپلز پارٹی کے بڑے فیورٹ ہیں. پھر روزی خان صاحب ہیں. پھر حسن رضوی صاحب کو تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے وہ جج جو جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ ہمیشہ جاتے ہیں. پھر شکیل احمد صاحب ہیں. یہ 5-7 ججز جو ہیں یہ جو ہیں وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں کس کے لیے؟ آئینی عدالت کے لیے. اب معاملہ یہ ہے کہ کل آئینی عدالت بن جائے گی، آئینی عدالت کو بلڈنگ نہیں مل رہی ہے. فیڈرل شریعت کورٹ والوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں دینے کو تیار. تو اب جو باتیں آ رہی ہیں، چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کیا پتہ آئینی عدالت سپریم کورٹ کے اندر ہی بنے یا پھر اس کو کوئی اور جگہ دی جائے. شریعت کورٹ اس پر جو ہے وہ تحفظات رکھتی ہے، لیکن یہ معاملہ ابھی سیٹل ڈاؤن ہونا باقی ہے. کل جو ہے یہ تقریب حلف برداری ہو رہی ہے. اچھا، اس تمام کے دوران ناظرین جو بڑی چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے، ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے، دوسری طرف وہ ججز جو کہ آئین اور قانون پر اور اس کی عملداری پر یقین رکھتے ہیں، وہ نہ صرف اپنے خطوط کے ذریعے جسٹس یحییٰ آفریدی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں کہ آپس میں ان کی ایک بیٹھک ہوئی، اور آپس میں بیٹھک میں ہوا کہ کیا ہمیں فائٹ کرنی چاہیے اس سسٹم کے ساتھ، یا اس سسٹم کے میں ہمیں ریزائن پٹ کر دینا چاہیے. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب تمام معاملات پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، اب تمام معاملات نہیں رہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا، ہم نے کوشش کی کہ معاملات کسی طرح سے جو ہے نا وہ ریورس ہوں، لیکن وہ نہیں ہو سکے. تو اب ہمیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. کچھ ججز کی ان میں سے رائے یہ ہے کہ ہمیں لڑنا چاہیے، لیکن کچھ ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استعفیٰ دینا چاہیے. اطہر من اللہ صاحب از ون آف دا جج ہو از کنسیڈرنگ سیریسلی کہ وہ استعفیٰ دے دیں. اچھا، ویری
مطلب میں محض اتفاق نہیں کہ اگلے 1 سال بعد اطہر من اللہ صاحب نے ریٹائر بھی ہونا ہے، تو دیر آر برائٹ چانسز کہ وہ استعفیٰ دے دیں. دوسرے نمبر پہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں جو استعفیٰ دینے کی سوچ رہے ہیں. جسٹس عائشہ جو ہیں وہ استعفیٰ دینا چاہتی ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، استعفیٰ دینے چاہ رہے ہیں. البتہ کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم سسٹم کے اندر رہ کے لڑیں گے، جن کے ظاہری بات ہے زیادہ ابھی ان کا مدت ملازمت زیادہ رہتی ہے. اچھا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک اور خبر دوں، وہ جنرل فائز کے حوالے سے ہے. جنرل فائز کا جو ہے ناظرین وہ ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، اور وہ ٹرائل مکمل ہو کر جو ہے کسی بھی دن کسی بھی ہفتے ان کا فیصلہ آ سکتا ہے. یہ کیا بارش کا پہرا قطرہ ثابت ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ISI چیف کو سزا سنائی جائے گی، اس کا فیلڈ مارشل ہوگا. کیا عاصم منیر صاحب اس پہ داد کے مستحق ہیں؟ کیونکہ پہلے اس سے قبل کسی آرمی چیف کی اتنی نے وہ دروازہ نہیں کھولا ہے کہ جو اب کھلنے جا رہا ہے. کیا یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا یا نہیں، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. لیکن 27ویں آئینی ترمیم ہوتے ہی جو سب سے زیادہ خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ جنرل فائز کے حوالے سے آ رہی ہیں. لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے. ویری نیکسٹ اس سے جو ہے آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ بھی آ رہی ہے. یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے، آئے گی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ آ رہی ہے، اسے دیکھتے ہیں وہ جب آئے گی، جو کچھ آئے گی وہ آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں گے کہ آرمی ایکٹ کو کیوں امینڈ کیا جا رہا ہے، کس وجہ سے امینڈ کیا جا رہا ہے. البتہ ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ جنرل فائز کی جو اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو وہ میسج ضرور ہوگا. وہ میسج یہ ہوگا کہ آپ ایک تو کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی میں کسی میں ملوث ہوں گے تو آپ کے خلاف فوراً کارروائی ہوگی، اور وہ کارروائی کے نتیجے میں آپ فوج سے فارغ ہوں گے. آپ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اپنا نرم گوشہ رکھیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، آپ جو ہے وہ اس کے نتائج بھگتیں گے. تو جنرل فائز کے بیسکلی جو سزا ہے، جو ٹرائل مکمل ہوا ہے، اس کے ذریعے میسیجنگ یہ کی جا رہی ہے کہ سر ڈو یور ورک، ڈونٹ انڈلج انٹو اینی پالیٹکس. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا، ظاہری بات ہے کہ ادارے کے اندر ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے، ایک ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن لوگ بڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دروازہ کھل گیا وہ اسے ویلکم کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، اگر کسی ISI چیف کو سزا ہوتی ہے تو بڑا زبردست ہے اور یہ ہونا چاہیے. سیاستدان بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ وہ شخص جو کہ پاور انجوائے کرتا ہے، اس کو وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ایک دفعہ اس کو بھی قانون کے گرفت میں آنا چاہیے. اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا چاہیے جو وہ پاور میں ہوتے ہوئے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتا تھا. تو دیکھتے ہیں اب یہ معاملہ ہو پاتا ہے یا نہیں. جنرل عاصم منیر صاحب بہرحال ایک جو ڈسکشن، ہاں ایک جگہ انہوں نے لیکچر دیا تھا، اس لیکچر کے میں آپ کو الفاظ بتاؤں تو جنرل عاصم منیر نے ویری کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جو شخص جو ہے وہ پالیٹکس یا پھر جو شخص جو ہے کوشش کرے گا کہ ڈیکورم کو، ڈسپلن کو خراب کرے تو ہم جو ہے اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے. تو لیٹس سی واٹس ہیپننگ. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں. کوشش ہوتی ہے آپ کو ہم خبریں ویریفائی کر کے انالیسس کے ساتھ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ ضرور بتائیں. اگر آپ نے کامنٹ نہیں کیا تو کامنٹ ضرور کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ کون سی خبر آپ کو اچھی لگی ہے، کس خبر کے حوالے سے، کسی تجزیہ کے حوالے سے آپ ہمیں اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.